حج کے سارے ارکان تو مکے میں ہے، آب زمزم مکہ میں ہے، میدان منا مکہ میں ہے، میدان عرفہ مکے میں ہے، کوہ زمزم مکے میں ہے، صفا و مروہ کی وادیاں مکے میں ہے، منا کی وادیاں مکے میں ہے، بیر زمزم مکے میں ہے، اور آپ کا خانہ کعبہ مکے میں ہے، مقام ابراہیم مکے میں ہے، مطاف مکے میں ہے، حجر اسود مکے میں ہے، حج کا کوئی بھی رکن مدینے میں نہیں، سارے ارکان مکے میں ہے، تو پھر آپ مدینہ مدینہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مکہ مکہ کیوں نہیں کہتے؟ اللہ اکبر۔ امام عشق و محبت عشق کی زبان میں پکار اٹھتے ہیں، یہ ہوتے کہاں؟ خلیل و منا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کے ہیں، اور حج بھی خدا نے ان کے طفیل کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ حج بھی خدا نے ان کے طفیل کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میرا مصطفیٰ نہ ہوتا تو آدم نہ ہوتا، عیسیٰ نہ ہوتا، کوئی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اللہ اپنے رب ہونے کا اظہار نہیں فرماتا۔ مصطفیٰ نہ ہوتے تو مکہ نہیں ہوتا، مصطفیٰ کے صدقے میں مکہ مکہ بنا ہے، اس لیے میں مدینہ مدینہ کہہ رہا ہوں۔ اے اقبال، تجھے بھی تو نبی سے بے پناہ محبت ہے، تو نے یہ کیوں کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا؟ حضرات محترم، اقبال کا عشق دیکھیے، اور آپ بھی ایسا عشق سینے میں پیدا کیجئے، دنیا کی کوئی قوم آپ کو مٹانا تو دور کی بات ہے، مٹانے کا تصور بھی اپنے دماغ میں نہیں لا سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا۔ حضرت آدم کو جب حضرت آدم کو پتلا تیار ہوا، روح داخل ہوئی تو روح اندر اتنا اندھیرا تھا کہ روح گھبرا کے باہر آ گئی۔ اللہ اکبر۔ ہر روح سے پوچھا گیا کہ تو باہر کیوں آ گئی؟ کہا اندر اندھیرا ہے، اللہ نے میرے نبی کا نور حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا۔ اب آدم کی روح جب دوبارہ اندر گئی ہے تو اب نور نبوت میرے مصطفیٰ کے نور کی وجہ سے آدم کا پورا وجود چمکنے لگا ہے۔ اب آدم کی روح باہر نہیں آتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر اتارا، اے تاریخ کو نہ جاننے والوں، تاریخ سے انجان لوگوں، تاریخ کے ہندوستان کی تاریخ کو پڑھو، سنو اور یاد رکھو۔ قسم خدا کی آج کے تناظر میں یہ تاریخ تجھے یاد رہنی چاہیے۔ حضرت آدم جب آسمان سے جنت سے زمین پر آئے تو وہ زمین کسی دنیا کے کسی اور ملک کی زمین نہیں تھی، بلکہ وہ ہندوستان کی زمین تھی۔ وہ سراندیپ کا پہاڑ تھا جو اکھنڈ بھارت میں سری لنکا جو ہندوستان میں تھا، آج سری لنکا ہندوستان سے باہر ہے۔ اسی سری لنکا میں سراندیپ پہاڑ جہاں پر حضرت آدم جنت سے زمین پر آئے۔ جب حضرت آدم زمین پر آئے تو یہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بہت وحشت ہوئی اور ڈر لگنے لگا۔ حضرت جبریل آئے، کہا اے آدم آپ ڈر رہے ہیں؟ کہا ہاں اندھیرا ہے، جنت میں نور ہی نور تھا، زمین پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو حضرت جبریل نے دنیا کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے اذان کے الفاظ ہندوستان کی زمین پہ پکارا، اور حضرت آدم نے سب سے پہلا سجدہ ہندوستان کی زمین پر کیا۔ ہندوستان کی زمین پہ پیشانی تو آدم کی جھکی تھی، اس آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا۔ سب سے پہلے نور مصطفیٰ کائنات کی کسی زمین پر آیا تو ہندوستان کی زمین تھی، اسی لیے ڈاکٹر اقبال کہتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ تکبیر